دور سے گزارا اور جب پڑھنے کی عمر ہوئی تو والدہ نے طے کر لیا کہ جب تک یہ بچہ حافظ قرآن نہیں ہوگا تب تک ادارے سے واپس نہیں آئے گا، اور مولوی صاحب کے حوالے کر کے اور مولوی صاحب سے وعدہ معاہدہ کر لیا کہ حافظ صاحب اس وقت تک میرے بچے کو آپ چھٹی نہیں دیجئے گا جب تک کہ یہ بچہ حافظ قرآن نہ ہو جائے۔ آج کی مائیں ایک ہفتہ بھی بچے کے داخلے کو نہیں ہوتا کہ کبھی دادی آتی ہے، دادی کہاں آئی ہے؟ بہوا سے ملاقات کرنے کے لیے ایسے کرتی ہے۔ کبھی فون آتا ہے کہ نانی کا انتقال ہو گیا جی، کبھی خبر آتی ہے کہ جاڑا کا کپڑا لینے کے لیے چھٹی لینی پڑے گی، کبھی بچہ پریشان کرتا ہے کہ چوڑا اور مڑھی ختم ہو گیا وہ لانے کے لیے جانا ہے۔ ایسے حالات آتے ہیں کہ نہیں حضرت؟ ایسے حالات میں بھی مدرسے والے آپ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ ایک مائی وہ ہے جو اپنے بچے کو حافظ صاحب کے پاس لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے حافظ صاحب آج کے بعد یہ بچہ آپ کا ہے، یہ اسی وقت آپ کے دربار سے باہر آئے گا جب یہ کچھ بن چکا ہوگا۔ حافظ صاحب اس کو رکھ لیتے، پڑھانا شروع کرتے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، بچہ تو بچہ ہوتا، ماں کی یاد آ جاتی ہے۔ حافظ صاحب سے کہتے ہیں حافظ صاحب مجھے چھٹی دو، کہا ہے؟ کہا ماں کی یاد آ رہی ہے۔ کہا نہیں، تمہاری ماں سے میرا وعدہ ہے جب تک تم کچھ بن نہیں جاؤ گے تمہیں چھٹی نہیں ملے گی۔ کہا چھٹی نہیں ملے گی؟ کہا نہیں ملے گی۔ رونے لگا بچہ۔ بچے کو روتے دیکھ کر حافظ صاحب پریشان ہو گئے، بہانہ تلاش کیا کہ کوئی بہانہ لگا دیں جس سے یہ بچہ نہ جا سکے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم ماں سے ملنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، میں کل کے لیے جو سبق دے رہا ہوں اس سبق کو اگر تم نے یاد کر کے سنا دیا تو تم ماں کے یہاں چلے جاؤ۔ حافظ صاحب ماں بھی کتنی بڑے کلیجے کی تھی کہ 7 سال کے بچے کے خاطر جدائی کو برداشت کر لیا، اور وہ اس لیے کہ ان کے پیش نظر بچے کی تعلیم بھی تھی اور تربیت بھی تھی۔ چنانچہ حافظ صاحب نے کہا کہ بیٹا یہاں سے لے کے یہاں تک آدھا پارا سبق اگر تم نے سنا دیا کل، اب جو بچہ روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ سبق سناتا ہے وہ آدھا پارا کہاں سے سنا پائے گا زبانی یاد کر۔ رات میں عشاء کے بعد مسجد کے صحن میں بچہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے فریاد کرتا ہے کہ مولا میں اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے۔ حافظ صاحب نے یہ شرط لگا دی ہے، اتنا بڑا بوجھ دیا ہے، ظاہر ہے کہ میں اسے یاد نہیں کر سکتا، لیکن اے مولا میں معصوم ہوں، مجھے ماں کی یاد ہو رہی ہے، آپ کوئی شکل بتا دیجئے، آپ مجھے یاد کروا دیجئے تاکہ میں اس شرط کو پورا کر سکوں اور ماں سے ملنے کا مجھے طریقہ اجازت ہے۔ بچہ روتا رہا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے سبق کو چند گھنٹے میں یاد کروا دیا۔ وہ بچہ صبح کو جاتا ہے اور حافظ صاحب کو فر آدھا پارا 1 پارا جو بھی دیا تھا شرط کے مطابق سبق کو سنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، سنو اس واقعے کو کہ بچے کی تربیت کے خاطر کتنے بڑے فیصلے میری ماں نے لیا ہے اور میری بہنوں نے لیا ہے، تب جا کے وہ بچہ بنا ہے، تب جا کے وہ بچہ قائد بنا ہے، رہبر بنا ہے، بڑا علامہ بنا ہے، شیخ الحدیث بنا ہے۔ جی چنانچہ چھٹی مل گئی شرط کے مطابق، وہ دوڑا اپنی ماں کے دروازے پہ آتا ہے، چونکہ وہ یتیم بچہ تھا، باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، گھر پر ماں کے علاوہ کوئی فرد نہیں تھا، دروازہ اندر سے بند تھا، انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ اس بچے نے تڑپ کے کہا بایزید۔ کیا کہا؟ بایزید۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، کانوں میں آواز گئی، سمجھ گئی کہ کوئی شرارت کر کے میرا بچہ بھاگ کے آ گیا، جان بوجھ کے ماں نے کہا کون بایزید؟ ایک میرا بھی بایزید ہے، میرا بھی بایزید ہے۔ وعدے کے مطابق حافظ صاحب کے یہاں گیا ہوا مدرسے میں اور یہ وعدہ کر کے کیا ہے کہ جب تک حافظ نہیں بنے گا واپس نہیں آئے گا۔ تو کون سا بایزید ہے؟ یہ آواز جب بچے کے کان میں گئی، بچہ فوراً وہیں سے واپس لوٹ جاتا ہے روتا ہوا اور یہ طے کر کے آتا ہے کہ اب آج کے بعد پھر ماں میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ میں کچھ بن نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس فیصلے نے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اتنا بڑا بنایا کہ رہتی دنیا تک علماء اور اہل علم اس کا تذکرہ کرتے۔ میری ماں اور بہنیں
اور میرے غیور نوجوان مسلمان دوستو، آپ کے سامنے جب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہی وہ ادارے ہیں جہاں سے آپ کو اہل علم بھی